الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم کی 90ویں سورت ہے سورۃ التوبہ۔ یہ سورت بھی مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورت نبی علیہ السلام کے آخری زمانے میں، آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں بھی بہت سے اہم مضامین ہیں، واقعات ہیں کہ جن سب کو ہم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک نظر ڈالیں گے پوری صورت کے اندر تو اس صورت میں ہمیں 4 قسم کے مضامین ملتے ہیں، اور انہی کے ضمن میں بہت سے مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں جن کو مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں کیوں بسم اللہ نہیں ہے، جبکہ ہر صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ موجود ہے۔ یہ سب احادیث کی روشنی میں یہ بات موجود ہے۔ نمبر 2، مکے کا فتح مکے کا واقعہ، 59 ہجری میں جو واقعہ ہوا تھا، اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ 4 قبیلوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کس طرح برتاؤ کیا۔ یہ شروع آیت سے 7ویں آیت تک یہی مضمون ہے۔ نمبر 3، غزوہ حنین کا واقعہ۔ نبی علیہ السلام حنین کے مقام پر 59 ہجری میں جنگ کیے تھے، اس کا واقعہ موجود ہے۔ آیت نمبر 25 سے شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 4 میں۔ نمبر 4، چوتھا مضمون یہ ہے کہ غزوہ تبوک کا واقعہ موجود ہے، جو سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بارے میں آیت نمبر 38 سے تقریباً سورت کے آخر تک یہی مضمون موجود ہے۔ 9 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اسی عنوان کو ذکر فرمایا ہے، اور خاص طور پر اس میں 6 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو آگے تفصیل میں انشاءاللہ ہم جان لیں گے۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر اس سورت کی بڑی خصوصیت ہے، بڑی اسپیشالٹی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جبکہ ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ موجود ہے۔ اس کی وجہ سمجھنے سے پہلے ہم چند باتیں ذہن میں رکھنا ہوگا اور سمجھنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم مکمل 23 سال میں نازل ہوا تھا، 20 پر 3 سال میں، اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے تو اللہ کے حکم سے یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں ہے، یہ آیت فلاں صورت میں ہے۔ لیکن جب ایک صورت ختم ہو کر دوسری صورت شروع ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بسم اللہ بھی لاتے تھے، بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے تھے، اور سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک دوسری صورت ہے، پہلی صورت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جب یہ صورت یعنی سورہ توبہ نازل ہوئی تو اس صورت میں اس طرح بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کاتبین وحی لکھنے والوں کو لکھوایا بھی نہیں اور بتلایا بھی نہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ صورت آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور انتقال تک اس بات کی خبر نہیں دیے، لکھنے کا بھی حکم نہیں دیا اور کچھ بھی نہیں بتلایا، ایسے ہی انتقال ہو گئے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل میں بنانے کا ایک بوجھ اٹھایا تھا، ایک ذمہ داری لیے تھے اور ترتیب دینا شروع کیے، تو اس صورت میں انہوں نے سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر پائے، تو اس صورت میں بہت پریشان ہو گئے، ان کو بہت شک پیدا ہو گیا کہ شاید یہ صورت کوئی الگ سے کوئی صورت نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ صورت پچھلے صورت کا کچھ حصہ ہو، اسی لیے بسم اللہ نہیں ہے، ایسا سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں بسم اللہ نہ لکھنے کا حکم جاری کر دیا، اور اس سلسلے میں ہمیں ایک حدیث بھی مل رہی ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے، کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سوال کیے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے تفصیلی جواب مرحمت فرمائے اور تفصیل کے ساتھ جواب دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا سوال کیا، اس کا مختصر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے بڑی بڑی صورتیں ہیں،
کہ جن میں 100 سے زائد آیت ہوتے ہیں، جن کو عربی میں ہم مئین کہتے ہیں، مئین یعنی 7 طوال، شروع میں 7 صورت ایسے ہیں جس میں 100 سے زائد آیتیں ہیں. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اعراف تک دیکھا جائے تو بڑی بڑی صورتیں ہیں، 7 صورتیں جس میں 100 سے زائد آیتیں ہیں. اس کو پہلے اور اس کے بعد کیا کیا، ہم مفصلات کو لکھنا شروع کیے. مفصلات کا معنی یہ ہے کہ جن میں 100 سے کم آیت ہوتے ہیں، ایک دم کم نہیں، 100 سے تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر میں مقصرات کو، یعنی اس سے بھی کم، ایک دم چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ آخر میں نازل ہوئی تھی. ترتیب اس طرح ہے، اگر یہ بات مان لی جائے کہ پہلے بڑے صورتیں ہیں، مطولات ہیں، اس کے بعد مفصلات ہیں، اس کے بعد مقصرات ہیں، یہ ترتیب ہے، تو اس صورت میں سورہ توبہ پہلے ہونا ہے، سورہ انفال بعد میں ہونا ہے. کیوں ایسا؟ سورہ انفال میں تو 75 آیتیں ہیں، 70 پر 5 ہیں، 75 آیتیں ہیں، تو بعد میں ہونا ہے. اور سورہ توبہ میں دیکھا جائے تو یہ 129 آیتیں ہیں، تو پہلی ہونی چاہیے. زیادہ آیتیں ہیں، 100 سے زائد آیتیں ہیں، تو کیوں ایسا؟ اس ترتیب کے خلاف کیوں میں پا رہا ہوں؟ ایسا کیوں لکھا گیا ہے؟ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بات سب ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں ایک اور بات ذہن میں رکھنا ہے، وہ احتیاط ہے. احتیاط کی بہت ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ اس سورۃ توبہ میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. اصل بات دیکھا جائے تو کیا ہے، قرآن کریم میں اس سورت کے اندر بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. تو ہم نے غور کیا ایسا کیوں ہوا. ایسی کوئی صورت ہے کہ مضامین کے اعتبار سے، ٹاپکس کے اعتبار سے اس صورت کے موافق ہو؟ تو ہم نے تلاش کیا، تو اس صورت میں پتہ چلا کہ اس صورت کے مضامین، ٹاپکس سورہ انفال سے زیادہ ملتے جلتے ہیں، زیادہ ہم پلے ہم نوا ہیں، دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پھر غور کیا کہ سورہ توبہ، سورہ انفال دونوں مضمون کے اعتبار سے، ٹاپکس کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن کون سی صورت پہلے نازل ہوئی، کون سی صورت بعد میں نازل ہوئی، یہ بھی ہم معلوم کرنا ہے نا. تو اچھی طرح معلوم ہے کہ سورہ انفال کی اچھی طرح روایت ہے کہ یہ سورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری کے آس پاس نازل ہوئی، تو پہلے ہے. اور سورہ توبہ کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سے تھوڑے دن پہلے، تھوڑے مہینے پہلے. تو اس صورت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا انفال کو پہلے لکھا جائے اور توبہ کو بعد میں لکھا جائے. اور درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ درمیان میں ہم احتیاطاً بسم اللہ بھی نہیں لکھے، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی الگ سے کوئی صورت نہیں ہے، یہ بھی پتہ چلے. تو ہم نے اس طرح احتیاط برتے تھے. تو اس طرح جواب دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے. تو اس سے کچھ باتیں سمجھنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ پڑھنا بالکل غلط ہے، بسم اللہ پڑھنا بہت گناہ ہو جاتا ہے، ایسے سمجھ کے کئی طرح کے آیتیں پڑھنا شروع کرتے. ہم بھی دیکھتے ہیں قرآن کریم کی سورت کے رائٹ سائڈ میں کچھ لکھے رہتے ہیں اعوذ باللہ من النار، ایسا کچھ لمبی آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا کچھ بھی حدیث میں وارد نہیں ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پچھلی سورت سے پڑھتا آتا ہو تو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے چلا جائے. ہاں اگر اسی سورت سے پڑھنا چاہتا ہے، شروع کرتا ہے، تو اس سورت میں اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. بہرحال یہ پہلا مضمون ہے کیوں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے. اب دوسرا مضمون ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ شروع کے حصوں میں فتح مکہ کے بارے میں نازل فرمایا ہے. اور فتح مکہ کا پس منظر تو مستقل طور پر ایک سورت ہے، سورۃ الفتح بول کے، وہاں انشاءاللہ جب موقع ہو تو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. لیکن یہاں کچھ باتیں سمجھنے کے ہے کہ فتح مکہ کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد، مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار کے ساتھ کچھ معاملات فرمائے تھے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ذکر فرمایا. اس کے مختصر طور پر تشریح اور پس منظر تھوڑا سمجھ لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے گئے تھے. حدیبیہ کے مقام پر کفار روک دیے تھے، اور درمیان میں بڑی تفصیل کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، صلح نامی لکھوانا شروع ہوا تھا. روح المعانی کی روایت کے مطابق آپس میں 10 سال تک جنگ نہ ہونے کا معاہدہ ہوا تھا.
10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے، نہ ادھر کے لوگ ادھر جنگ کریں گے، نہ ادھر کے لوگ ادھر جنگ کریں گے. اور اسی طرح ان لوگوں کے ساتھیوں کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنا، حلیفوں کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنا. مثال کے طور پر مسلمانوں کے کوئی حلیف ہو، کوئی ساتھی ہو، کوئی ان کے شاخ ہو تو ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنا. اسی طرح کفار مکہ کے ساتھ اگر کوئی شاخ ہو، کوئی ساتھی ہو، کوئی حلیف ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کر سکے. تو اس طرح معاہدہ ہوا تھا، لیکن کیا کرے 16-17 ماہ تک بھی وہ لوگ نبھا نہیں سکے، کافر لوگ اس کو نبھا نہیں سکے. آخر ایک دن ایسا ہوا کہ کفار مکہ قبیلے خزاع جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمانوں کے حلیف تھا، وہ قبیلہ اس قبیلے پر حملہ کر دیے تھے. جب اس طرح معاہدہ توڑنا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حملے کا ارادہ کر لیا اور خفیہ طور پر، اندرونی طور پر جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی. تو اس کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ ابو سفیان بھی جا کے سفارش کے لیے گئے تھے، لیکن کوئی صحابی تیار نہیں تھے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر 10 رمضان کو 8 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے اور بڑے رعب کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے. اور تشریف بھی لانا ایسا ہے کہ تاریخی روایت میں ملتی ہے بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مکے والے بہت پریشان ہو گئے تھے کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری بینڈ بج جائے گی، ہم کتنے تکلیفیں پہنچائے تھے ان سب کا بدلہ آج ہمیں ملے گا. اس طرح سمجھ رہے تھے، طرح طرح کی باتیں سمجھ رہے تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے پیغمبرانہ اخلاق پیش کیے تھے، معجزانہ اخلاق پیش کیے تھے کہ سب کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سب پر امان ہے، امن و امان کا پیغام ہم پہنچا رہے ہیں. نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں کے کرتوتوں کو دیکھ کر بھی ان سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پکڑ نہیں، آج پورے امان کے ساتھ رہو. ہم تو آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کو ملامت کرنا بھی ہم لوگ پسند نہیں کرتے، ہمیں گوارا نہیں کرتے ہم لوگ. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ کر امن و امان کا پیغام پہنچا دی. لیکن اس کے بعد اصل ٹاپک کی طرف ہم آنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مکہ مکرمہ فتح کر لیے تھے، بہت پرجوش کے ساتھ، بڑے نرالے انداز میں، بڑے پرسکون انداز میں مکہ مکرمہ پر فتح حاصل کر لیے تھے. اسلامی حکومت کا ایک نظام بن گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہاں کوئی کافر باقی نہ رہے، کوئی کافر یہاں باقی نہ رہے، یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح حدیثوں میں بھی مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے اندر 2 مذہب جمع نہیں ہوں گے، 2 دین جمع نہیں ہوں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے بتوں کو توڑے تھے. اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 4 قسم کے کفار لوگ موجود تھے. ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں شروع چند آیتوں میں ذکر فرما رہا ہے، اس کو ہم ذہن نشین کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ 4 قسم کے لوگ کیسے تھے. سب سے پہلے چند ایسے لوگ تھے کفار لوگ کہ جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، اور اس وقت تو اور ان لوگوں نے نبھا نہیں سکے، اور انہی کی وجہ سے آج فتح ہو رہا تھا. اس وقت جو مکہ فتح ہوا انہی کی وجہ سے، ان لوگوں نے اس معاہدے کو، اس عہد کو توڑ دیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہا ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. لیکن حالت یہ تھی کہ اس وقت جس وقت مکہ فتح ہو رہا تھا اس وقت اشہر حرم محترم مہینے گزر رہے تھے، اور اس وقت جنگ کرنا بالکل جائز نہیں تھا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو ان کو یہاں سے بھگا دو، ان کو یہاں سے نکال دو، قتل کر دو. اگر تم وہاں کسی کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں آنا. یہ ایک جماعت تھی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں نقل فرمایا. اور نمبر 2 چند ایسے لوگ تھے کہ جن کے ساتھ خاص متعین مدت میں، خاص ایک متعین مدت تک ان کے ساتھ کچھ معاہدہ ہوا تھا. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں ذکر فرماتا ہے. وہ کیسے ایک لوگ تھے، وہ بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا، اس کے 2 شاخ تھے، اس کے خود 2 قبیلے تھے.
قبیلے بنو ضمر اور قبیلے بنو مدلج، یہ دو قسم کے قبیلے تھے. ان کے ساتھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ متعین مدت تک معاہدہ چلا تھا. وہ روایت کے مطابق، ایک روایت میں یہ بات مل رہی ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ صرف 9 ماہ باقی تھے. 9 ماہ تک وہ لوگ معاہدہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، آپس میں کسی طرح کے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس طرح تھا. اللہ نے حکم دیا الا الذین عاہدتم من المشرکین، آخر میں اللہ تعالیٰ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کے جو 9 مہینہ ہے اس مدت تک ان کو چھوڑ دو، اس کو ختم کرنے دو. اس کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ لوگ بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ان کے لیے اسی وقت تک مہلت ہے، اس کے بعد ختم کر کے خالی کر کے چلے جانا ہے. یہی ان لوگوں کا. اب تیسری جماعت کا تذکرہ اور چوتھی جماعت کا تذکرہ پہلے 2 آیتوں میں ذکر فرما. تیسری جماعت وہ لوگ تھے کہ جن سے کوئی متعین مدت تک معاہدہ نہیں تھا، لیکن معاہدہ تھا، معاہدہ ہوا تھا، عہد ہوا تھا، لیکن کوئی وقت نہیں تھا کہ اتنے مہینے اتنے دن، ایسا کچھ نہیں تھا، صرف معاہدہ ہوا. یہ تیسری جماعت. چوتھی جماعت ہے کہ جن سے اللہ، جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بالکل معاہدہ ہی نہیں کیے تھے. صرف کافر تو ہیں لیکن کوئی معاہدہ نہیں، بس ایسے ہی ان سے آنا تھا، وہ لوگ رہنا تھا. اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، تم کہہ دو ان سے کہ تم مکہ مکرمہ میں گھومو پھرو 4 مہینے تک، 4 مہینے کے بعد پھر تم یہاں سے خالی کر کے چلے جانا ہے. یہی ان سب کا حکم ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح 4 قسم کے جماعتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، ان کے بارے میں کس طرح معاملہ کرنا ہے. مکہ فتح ہو گیا تھا اور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشرکین بالکل مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جس وقت 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد سے کبھی بھی مکہ مکرمہ میں کوئی کافر داخل نہ ہو. آج تک بھی وہی 70 کلومیٹر پہلے ہی وہاں ہم روک دیتے ہیں، کافروں کو آنا روک دیتے ہیں. یہ ہمارا مذہب ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اکثر کافر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیوں ایسا مکہ مکرمہ ہمیں آنے نہیں دیتے، حالانکہ ہمارے پجاریوں کی جگہ، ہمارے پوجا پاٹ کی جگہ آپ لوگ آتے ہیں، ہمارے بتوں کے سامنے آپ لوگوں کو آنے کی گنجائش ہے، تو آپ لوگ کیوں ہمیں نہیں آنے دیتے ہیں. تو یہ بھیا پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں کوئی ہماری طرف سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، انہی کا طریقہ ہے، اسی پر ہم چلتے ہیں. ہماری کوئی نئی طور پر کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات وہ لوگ ایک کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے بتیں ہیں، وہاں ہمارے بت موجود ہے، اسی لیے آپ لوگ ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ہم کرار جواب دینا ہے، اگر منہ توڑ جواب دینا ہے تو اچھی بات ہے، مان لیتے ہیں ہم، اگر آپ کا بت ہے وہاں. اب نہیں ماننا چاہیے، اگر مان بھی لی جائے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ آپ کے بت کو اتنے سال ہو چکا ہے کہ آپ کو بت کو اتنی بھی طاقت نہیں کہ 70 کلومیٹر چل کر آخر یہ بتائے کہ بھائی میں یہاں ہوں، میری حفاظت کرو، مجھے یہ لوگ میری توہین کر رہے ہیں، مجھے گالی دے رہے ہیں. ایسا کہہ نہیں سکتے کیا؟ کہ اتنی طاقت بھی نہیں آپ کے بتوں کو. کیا خدا مان رہے ہو؟ اگر یہ بات تم کہو گے تو تمہاری ناک کٹ جائے گی، تمہاری باتیں ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے یہ بات سمجھنے کی، سمجھ سے بہت دور کی بات ہے، سمجھ سے بہت بالا تر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت مکہ فتح کیا تو اس 4 قسم کے کفار تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خالی کر دیا کچھ متعین مدت کے بعد. تو اس کے بعد سے آج تک کافروں کی کوئی دخل نہیں ہے. ہاں اسی طرح ان لوگوں کی بھی کئی جگہ ایسے ہیں، بتوں کی جگہ ہماری کوئی دخل نہیں ہوتا، وہاں ہم نہیں جا سکتے. وہاں اٹالی ہے، وہاں چرچ، اتنا بڑا چرچ ہے کہ ہم وہاں عبادت گاہ ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، گرجا گھر کے پاس. تو اس طرح ان لوگوں کی کئی بت ہیں، کئی جگہ ہیں کہ وہاں ہماری کوئی جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اسی طرح ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے. یہ 2 قسم کے مضامین ہوئے.